अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली रज़ा और आप देख रहे हैं अली रज़ा ऑफिशियल। जैसा कि आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं कि दो फॉरेनर ख़वातीन के साथ जो वाक़या पेश आया और उसकी सारी डिटेल्स आपने देख ही ली होंगी। उस पे कुछ अपडेट था, एक वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया पे और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें बहुत सारे सवाल गर्दिश कर रहे हैं कि आवाम की तरफ से। तो वो सवाल भी आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो सवाल क्या हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि आप उन सवालों के जवाब कमेंट्स में आके ज़रूर दें। तो सबसे पहले चलते हैं अपडेट की तरफ। आज पुलिस ने उनको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करना था अदालत में, मुलजमान को जो गिरफ्तार है। और अभी आखिरी इतलात तक जो है वो उनका पुलिस उनको लेके गई भी है अदालत में। और दूसरी तरफ एक एफआईआर सामने आई है जो थाना जनूबी छावनी में दर्ज हुई है, जिसका नंबर है 1807/26। और ये एक एक्सीडेंट की एफआईआर है। और मुबैना तौर पे ये जो रज़ा डार की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिस गाड़ी के साथ, उसके मालिक ने ये एफआईआर करवाई है। और ये ही वो एक्सीडेंट था जिसकी वजह से जो वो अगवा शुदा ख़वातीन थीं वो बरामद हुई, क्योंकि रज़ा डार उनको ले के भाग रहा था एयरपोर्ट की तरफ, जब रास्ते में उन ख़वातीन ने रज़ा डार को ज़दोकोब करना शुरू किया और गाड़ी में एक छीना झपटी शुरू हो गई। और गाड़ी जो थी वो बैलेंस आउट हुआ और वो दूसरी गाड़ी से टकरा गई। तो जैसे ही वो गाड़ी टकराई, गाड़ी रुकी, वो दोनों ख़वातीन जो थीं वो गाड़ी से उतर गईं और उन्होंने सामने एक ऑयल शॉप या फ़िल्टर शॉप थी, उसमें जाके उन्होंने पनाह ले ली। और वहाँ पर मजमा इकट्ठा हो गया, पुलिस 15 पे कॉल्स चल गई। और जब पुलिस आई तो पता चला कि ये वही दो ख़वातीन हैं जिनको पुलिस चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक ढूंढ रही है, जिसका उन्होंने ये कहा था कि 2 घंटे में इन ख़वातीन को बरामद किया जाए। तो कल डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने भी इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये दावा किया कि पुलिस ने लड़कियों को बाजियाब किया है। और उन्होंने पूरा इसका जो था टाइमलाइन वो बताया कि जो गाड़ी में कब वो चढ़ी एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, फिर वो कहाँ कहाँ गई। और वो सारा वो ट्रेस करते हुए शदारा आए, शदारा आके फिर वो डिफेंस आए, और डिफेंस से फिर उनको ये पता चला कि ये तो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है इसहाक डार साहब, उनका जो है नवासा है। पुलिस जो है वो ये क्लेम करी थी कि इन खवातीन को उन्होंने बाजियाब किया है, जबकि असल में आप ये बात याद रखें कि पुलिस ने इनको बाजियाब नहीं किया। ये इस एक्सीडेंट के नतीजे में खवातीन जो थीं वो उनको फ़रार होने का मौका मिला, वो फ़रार हुई और पुलिस इकट्ठी हुई और लोग इकट्ठे हुए तो वो बरामद हुई। अच्छा, अब जो एफआईआर सामने आई है वो एक्सीडेंट की है, वो उसका हम स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड कर देंगे। उसमें जो है वो जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने वो एफआईआर अपलोड की है, उन्होंने नाम ब्लर कर दिए हुए हैं। तो मुबैना तौर पे ज़राए ये बताते हैं कि ये एफआईआर जो है ये भी रज़ा डार के ख़िलाफ़ दर्ज हुई है, जिससे अगर ऐसा ही है तो इससे रज़ा डार की मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफ़ा हो जाएगा। और पहले ही वो एक अबडक्शन और रेप के केस में फंसा हुआ है, और अब ये एक्सीडेंट की एफआईआर जो है वो भी दर्ज हो गई। अब आते हैं अपने सवालों की तरफ। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो हैं वो बड़े सवाल कर रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत सारे तज्ज़ियाकार जो हैं वो रज़ा डार को मज़लूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये तो लड़कियां जो हैं ये स्कैमर्स थीं, और ये स्कैम किया इन्होंने पहले रज़ा डार के साथ, और ये दोबारा पैसे के लालच में पाकिस्तान आई। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि चाहे वो स्कैमर्स थीं या वो फ्रॉडस्टर थीं, वो जैसी भी थीं, या वो जिस भी नीयत से पाकिस्तान आई, वो उनका रेप हुआ। और वो उस दोनों खवातीन में से एक का रेप हुआ और दूसरी का जिनसी इस्तेसाल हुआ। तो ये किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। और जो इसमें जो पहला सवाल है वो ये आता है कि क्या इस केस को एक लेन देन का तनाज़ा बना के जो बड़ा जुर्म है, जो रेप का जुर्म है, उससे तवज्जो हटाई जा रही है? क्या किसी लाडले को बचाने के लिए केस के हकायक को तब्दील किया जा रहा है? तो इस पे आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि ये जो है आप इस बारे में क्या समझते हैं।
اچھا، اس کے بعد لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے اور اس کیس کا جو اس کی جو نوعیت ہے، اس کا جو انٹینسٹی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اس کو ایک لین دین کا تنازع بنایا جا رہا ہے، تو کہ یہ کون کر رہا ہے اور اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا پیسہ لگا ہوا تھا رضا ڈار کے تھرو کرپٹو کرنسی کے اندر، وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، یا وہ نام سامنے نہیں آنے دینا چاہتے کہ وہ پیسہ کس کا تھا، وہ رضا ڈار کا تھا یا کسی اور کا تھا؟ عوام جو ہے وہ یہ بھی سوال کر رہی ہے کہ جو رضا ڈار ہے وہ ایک 22-23 سال کا نوجوان لڑکا ہے، اس کے پاس $5 لاکھ جو تھے وہ کہاں سے آ گئے؟ کیا کسی ادارے نے اس کی منی ٹریل چیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور ہمارے پاس جو ادارے ہیں، ایف بی آر ہے، اسٹیٹ بینک ہے، این سی سی آئی اے ہے، ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، ان میں سے کسی ادارے نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ $5 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، جو کہ پاکستانی اگر کرنسی میں کنورٹ کریں تو کروڑوں روپے بنتی ہے۔ تو وہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ پیسہ آیا رضا ڈار کا ہی تھا یا کسی اور کا تھا، یا رضا ڈار صرف ایک فرنٹ مین تھا؟ یہ سوال بھی جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ جب پولیس ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کے مطابق پولیس جو تھی اس نے اس گھر کو ٹریک کر لیا تھا اور ڈھونڈ لیا تھا کہ وہ جو خواتین ہیں جو اغوا ہوئی ہوئی ہیں وہ فلانے گھر میں موجود ہیں، اور پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ روانہ ہو چکی تھیں وہاں ان کو بازیاب کرانے کے لیے، تو ایک دم رضا ڈار کو کیسے اطلاع مل گئی کہ پولیس آ رہی ہے؟ اور وہ جلدی میں ان کو لے کے نکلا، اس نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ دیتا ہوں، میرے پیسے جو ہیں وہ مجھے مل گئے ہیں اور آپ جو ہیں وہ فوری طور پہ ملک سے نکل جائیں۔ تو عوام جو ہے وہ یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ رضا ڈار کو یہ جو مخبری ہے یہ کس نے کی؟ یہ آیا یہ مخبری کرنے والا کوئی اندر کا آدمی تھا، کوئی پولیٹیکل شخصیت تھی، یا کوئی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسا بندہ تھا جس نے رضا ڈار کو بتا دیا اور وہ ان خواتین کو لے کے تو اس موقع سے نکل گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے؟ پھر اسی سوال سے لوگ جو ہیں وہ ایک اور سوال کو جوڑ رہے ہیں کہ جو علی ڈار صاحب ہیں، جو مشیر ہیں چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحب کے، اور رضا ڈار کے وہ ماموں لگتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے وہ بیٹے ہیں، تو کیا ان کا بھی کوئی رول ہے اس سارے کردار میں؟ بقول پولیس کے اور بقول ذرائع کے علی ڈار صاحب نے پولیس کی بڑی مدد کی رضا ڈار کو ٹریس کرنے میں، لیکن یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ جب پولیس اس کو گرفتار کرنے جا رہی تھی تو اس کو خبر مل گئی کہ پولیس آ رہی ہے اور وہ ان لڑکیوں کو وہاں سے لے کے نکل گیا۔ تو اس بات کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ بڑے شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ علی ڈار صاحب کا اس میں کوئی رول ہے؟ اگر ہے تو اس رول کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ پھر جو عوام ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں جو اس سارے معاملے پہ نظر رکھے بیٹھے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور پاکستان کے اندر بھی، وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اصلی باس کون ہے؟ کیا اصلی باس رضا ڈار ہے؟ کیا اصلی باس وہ وحید ہے جس کو 11 لاکھ مبینہ طور پہ 11 لاکھ روپے دے کے ہائر کیا گیا تھا اپنے پیسے نکلوانے کے لیے؟ تو یا کوئی اور ہے اصلی باس جس کا چہرہ چھپا دیا گیا ہے، جس کا نام مٹا دیا گیا ہے اور کسی بھی جگہ پہ کسی بھی فورم پہ اس کا نام نہیں آنے دیا گیا؟ تو یہ اصلی باس جو ہے یہ کون ہے؟ اس کے اوپر اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے کہ اصلی باس کون ہے، کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں، کون ہو سکتا ہے؟ اور آخر میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب جو اس ملک کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل فگر ہیں اور شریف فیملی کے ساتھ ان کے خاندانی تعلقات بھی ہیں، وہ اس سارے معاملے کی وجہ سے ایک تنازع کا شکار ہو گئے ہیں۔ غلطی کسی نے کی، نام ان کا بدنام ہوا، تو اب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب جو شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں جو 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، لوگ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا انصاف اور میرٹ کے مطابق اس کیس کو دیکھا جائے گا، اس کیس کی تفتیش ہوگی، اور جو بھی گنہگار ثابت ہوگا وہ اس کو سزا ملے گی؟ اگر اس میں رضا ڈار کا
انوالومنٹ آتی ہے سامنے بالکل، کیونکہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ رضا ڈار ان خواتین کو پاکستان لے کر آیا، اس نے ان کے ویزے لگوائے، وہ ان کو لے کے اپنی گاڑی میں پھراتا رہا، اور بقول ایف آئی آر کے اور ان لڑکیوں کے بیان کے کہ رضا ڈار جو تھا وہ خود کو وکٹم پلے کرتا رہا، اور وہ خود بھی یہ تاثر دیتا رہا جیسے وہ بھی اغوا ہوا ہے، اور وہ لڑکیوں کو مطالبہ کرتا رہا کہ ان کو پیسے دے دو۔ کیا کسی کو بچا تو نہیں لیا جائے گا؟ کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے؟ کیا جو ریپسٹ ہیں جنہوں نے اس خاتون کے ساتھ 3 بندوں نے زیادتی کی، وہ ان کو جو ہے قانون کے مطابق سزا ملے گی؟ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو بندہ جس نے یہ سارا ایک ڈرامہ جو تھا وہ رچایا اور ان خواتین کو لے کر آیا اور سارا کچھ کیا، تو اب ان جو ایک خاتون ہے اس میں سے اس کا ریپ ہو گیا، دوسری کا جنسی استحصال ہوا۔ ان عورتوں کے بیان کے مطابق اس بندے نے تو ان کا ریپ نہیں کیا، جنسی استحصال بھی نہیں کیا، لیکن اس نے جن لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا مبینہ طور پہ انہوں نے تو کیا، تو کیا وہ بندہ بھی اس ریپ اور جنسی استحصال کا جو جرم ہے اس میں شامل تصور کیا جائے گا؟ اس بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ جو اگر ہمارا پروگرام کوئی لائرز حضرات جو ہیں وہ سن رہے ہیں تو وہ اپنی رائے کا اس میں اظہار ضرور کریں کہ قانونی جو پیچیدگیاں ہیں یا قانونی جو اس میں کوئی رکاوٹیں ہیں یا قانونی جو اس کے پہلو ہیں ان کو بھی سامنے لے کر آیا جائے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ حکومتی عہدیداروں تک پہنچے اور اس کیس کی میرٹ بیس انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو سکے، اور پاکستان کا ایک جو انٹرنیشنل لیول پہ امیج خراب ہوا ہے اس کو ریپیئر کیا جا سکے۔ چینل نیا ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیں اور ہمارے کنٹینٹ کے حوالے سے ہمیں گائیڈ ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔